السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SUSM نیوز 24/7 میں آپ سبھی کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما مجلسی اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹرز، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار آپ کے درمیان میں آئیں گے، کئی جماعتیں آپ کے درمیان میں آئیں گی اور ہر امیدوار، ہر جماعت اپنے وعدے لے کر آئے گا، تیقنات دے گا اور آپ سے التجا کرے گا کہ آپ اس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اور ان امیدواروں میں، ان جماعتوں میں ایک امیدوار اکبر الدین اویسی بھی ہے اور ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ووٹر ایک امیدوار کو یا ایک جماعت کے حق میں ووٹ دے تو کیوں دے؟ آپ بھی یہ سوال کریں گے کہ ہم ووٹ دیں تو کیوں دیں؟ اگر میں آج امیدوار بنا ہوں تو میں اپنی جماعت کی کارکردگی و کامیابی کی وجہ سے امیدوار بنا ہوں، اور میری جماعت نے مجھے اگر امیدوار بنایا ہے تو میرے خدمات اور میری کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے امیدوار بنایا۔ تو پھر سوال یہ آئے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ نہ صرف ان 5 برسوں میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بھی کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ یہ میرا 6واں انتخاب ہے۔ 5 انتخابات سے مسلسل مجلس کے امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں ہوں، اور آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر مجھے کامیاب کرواتے رہے ہیں۔ تو 25 برس میں اکبر الدین اویسی نے کیا کام کیا؟ اپنے حلقے کو کیا ترقیاتی سرگرمیوں سے سجایا ہے، سنوارا ہے؟ پھر دوسرا سوال، ایک MLA پر اپنے حلقے کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے کی بھی ذمہ داری ہے، مجلس کے فلور لیڈر کی حیثیت سے وہ لیڈر کی بھی ذمہ داری ہے، اور اکبر الدین اویسی پر اپنے حلقے و فلور لیڈر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کے حق کی ذمہ داری بھی ہے۔ تو اکبر الدین اویسی پر اویسی ہاسپٹل و اسرا ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ دواخانوں کو چلانے کی ذمہ داری ہے، تو پھر اکبر الدین اویسی پر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے نونہالوں کے مفت تعلیم کے انتظام کی بھی ذمہ داری ہے۔ صرف مفت تعلیم کی ذمہ داری نہیں،
ماں باپ بچوں کو بھیج رہے ہیں تو ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، ان کے اخلاقیت کی ذمہ داری ہے، ان کے دینی حمیت کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہے، بڑوں اور چھوٹوں کا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ کرنے کی تربیت دینے کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کے احترام کرنے کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کی حیثیت سے بہن کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک بچی کو بھائی کی ذمہ داری، بھائی بہن کی حیثیت سے بھائی کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھی تربیت دینی، تو اتنے بے شمار ذمہ داریاں، تو کیا اکبر الدین اویسی نے ذمہ داریوں کو نبھایا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا چندرائن گٹے میں ترقیاتی سرگرمیاں آئی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے بستیوں میں بنیادی سہولتیں مہیا ہوئی ہیں یا نہیں؟ اگر میں پورے حلقے کو چھوڑ کر جہاں کھڑا ہوں اگر یہیں کی بات کر لوں تو آغاز یہیں سے کرتے ہیں اور حاجی بھائی سے کرتے ہیں۔ حاجی بھائی آپ بتائیے، حسین بھائی ہیں، حسین بھائی آپ بتائیے، 99 میں ہم منتخب ہوئے، کیا یہ راستے کی روڈ بھی صحیح تھی؟ اور یہاں زمین کی قیمت کیا تھی اس مقام کی؟ کتنے سنیے، زمین کی قیمت 20 روپے گز تھی، صحیح نا؟ چلیے آج کس کا گھر ہے یہاں پر؟ آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ آج کیا قیمت؟ ایک گز ذرا زور سے بولو بھائی، 50,000۔ 20 روپے کی زمین آج 50,000 کی ہو گئی، تو ایسے ہی ہو گئی۔ چٹان ٹوٹے، روڈ پڑھی، روڈ سے پہلے ڈرین کا کام ہوا، ڈرین کے ساتھ پینے کے پانی کا کام ہوا، لائٹ آئی، لائٹ کے کھمبے آئے، 3 فیز کا کرنٹ آیا، ترقیاتی سرگرمیاں ہوئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ 20 روپے کی زمین 50,000۔ چلو یہ چھوڑ دو، یہاں ہم بلہ گڑے میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر روڈ وائڈننگ سے پہلے کیا قیمت تھی زمین کی اور آج کیا؟ اب 1,20,000 ہو گئی کہہ رہے ہیں، اور پہلے وہاں بھی 50-60,000 یا 70,000، 30,000۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جہانگیر آباد کے بازو میں تلسی نگر سے روڈ جائے گی تو کہاں جائے گی معلوم آپ کو؟ جل پلی جا رہی ہے، جل پلی سے ایئرپورٹ کو ملنے والی ہے۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اس کی منظوری کتنی ہوئی؟ 210 کروڑ روپے کی منظوری۔ یہ روڈ جو ہم آئے ہیں اسماعیل نگر سے ٹرن لیے ہیں، یہ روڈ بھی وائڈننگ ہوگی، یہ جا کے سیدھا ملے گی اس روڈ میں، یہ بھی ہونے والی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا حسین بھائی، ہمارے ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں جہانگیر آباد کے، ان کے بچے کھڑے ہیں یہاں پہ، حاجی بھائی ہے، پانی آتا تھا پہلے، ٹینکر آتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا
میں اپنے پیسوں سے پائپ ڈلا کے بور کروا کے موٹر لگا کے حسین بھائی ذمہ داری سے پورے بلہ گوڑے میں پانی دیتے تھے. صحیح ہے حسین بھائی؟ کتنا ہوا؟ 35 لاکھ کا خرچہ، مجھے تو یاد بھی نہیں. آج 2 پانی کی ٹاکیاں بلہ گڑے میں ہیں، پانی آ رہا ہے، بیرلا نہیں ہے گھر کے سامنے، برخاست ہو گئے الحمدللہ. اب اس سے ہٹ کر آپ کو ایک اور خوشخبری دوں گا کہ یہاں پہ کھیلنے کودنے کے واسطے جگہ نہیں تھی. حفیظ پٹیل صاحب، اسٹیڈیم بن گیا نا، گراؤنڈ ہو گیا، 90% ہو گیا. بعد الیکشن اناگریشن بھی ہو جائے. نہ صرف یہ، اور آگے بڑھتے الیکٹریکل سب اسٹیشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے. بلہ گڑے کی الیکٹریکل سپلائی یہاں پہ سٹی میں نہیں ہے. کہاں سے ہے؟ جلپلی سے ہے، پہاڑی شریف سے.